کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان تمام چیزوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے یہ جبریل کا لایا ہوا کلام ہے۔ اس پر میں نے بیان میں بات کی تھی کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ گواہی کیسے دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ کائنات بتا رہی ہے کہ بنانے والے نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد انسان کی آزمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے، ہر چیز۔ دو ہی نظریے ہیں نا، اتفاق سے بن گئے یا کسی نے بنایا ہے۔ اتفاق سے ایسا بن نہیں سکتا، اتنا عجیب و غریب اتفاق ہو نہیں سکتا۔ میں نے ایک مثال دی تھی پچھلے بیان میں نا، کہ جو ماہر حیاتیات ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہی کہتے ہیں کہ چوزا جب نکلتا ہے نا خول سے باہر، ایک سوال ہے نا کہ اتنا مضبوط خول ہوتا ہے، آخری دن تک بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ، اس دن بھی چوزے کا خول نرم نہیں ہوتا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اتنا نرم و نازک چوزا انڈا کو توڑ کے باہر نکل کیسے آتا ہے؟ پہلے زمانے میں اس کا جواب دیا جاتا تھا بھائی اللہ یہ کام کرتا ہے۔ سائنس نے ترقی کی اور انہوں نے کہا بھائی اللہ نہیں کرتا، یہ تو اس کے سر پہ ایک سینگ نکلتا ہے معمولی سا آخری دن، اس سینگ کی وجہ سے نوکیلی چیز ہوتی ہے، وہ اس خول کو توڑ کے باہر آتا ہے۔ تو اب اللہ کو تو انہوں نے ڈکشنری سے نکال دیا۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، ایتھیس لوگ ہیں، یہ اللہ کے نہ ہونے کی جو دلیل دیتے ہیں نا، وہ یہی کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی نہیں تھی، تو اس لیے لوگوں نے خدا تراش لیے، خدا کا تصور لائے کہ بھائی یہ اللہ کر رہا ہے۔ اب تو سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اب تو ہر چیز کا پتہ چل گیا بھائی، خربوزے کے بیج سے خربوزہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اب تو پتہ چل گیا کہ انڈے سے چوزا بنتا کیسے ہے، یہ پورا سائنسی پروسیس ہے۔ حالانکہ اگر وہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے نا، اور چشمہ لگا کے دیکھتے، بصیرت کی آنکھوں والا چشمہ، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ سائنسی ترقی سے اللہ کے وجود کے دلائل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ 21ویں دن چوزے نے نکلنا ہے، بن کے تیار ہو گیا، اور اسی ٹائم پہ اس کی چونچ پہ نوک پیدا ہو رہی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب وہ چوزا انڈے کو توڑ کے باہر نکلتا ہے، 1-2 دن میں وہ نوک مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آٹومیٹیکلی، یار ایسا آٹو سسٹم، ایسی کوئی آٹومیٹیکلی مشین دیکھی آپ نے؟ ہوتی ہیں، بنی بھی نہیں ہوتی، بنائی جاتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ کسی نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، بھائی کوئی ریزن ہے اس کی، بلا وجہ کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کہتا ہے میں وجہ بتاتا ہوں کیوں بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم اچھا عمل کرو، برے عمل سے بچو، تمہاری آزمائش ہے، اچھا کرو گے تو جنت ملے گی، برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں جس خدا نے یہ چیزیں بنا دی ہیں، کیا وہ جنت اور جہنم نہیں بنا سکتا؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہماری تو دسترس میں ہے ہی نہیں، ہمارے تو حواس اس کو کیچ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو بھئی یہ کس نے دعویٰ کر دیا کہ سب کچھ انسان کی دسترس میں آ چکا ہے؟ اب تک جو علم انسان کو حاصل ہوا ہے، جو سائنسی ترقی ہوئی ہے، یہ علم ان چیزوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جو چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہیں۔ جو معلوم نہیں ہے نا، ان کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، بہت تھوڑا۔ کتنا تھوڑا یہ بھی بتاتا ہوں میں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،
یا رسول اللہ روح کسے کہتے ہیں؟ ہماری باڈی میں روح ہے، ہم زندہ ہیں، باڈی سے روح نکل گئی، ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. حالانکہ پورا غفار بھائی، ستار بھائی، وسیم بھائی پورے کے پورے ویسے ہی ہوتے ہیں. اب یہ روح کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ حیات کو اب تک ایکسپلین نہیں کیا جا سکا ہے. انسان سمجھ ہی نہیں پائے زندگی ہوتی کیا ہے. یہ جو ڈاکٹر سے کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ خود نہیں ایکسپلین کر سکتا، ڈیفائن کر سکتا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ، بس ہے. بس میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں نا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب اس کا ہارٹ چلنا شروع ہو جائے تو اس کو وہ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے یہ بات سنی ہے کہ ہارٹ حرکت کرتا ہے تو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور دماغ میں بلڈ جاتا ہے جس سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے دماغ میں، اور اس کرنٹ کے ذریعے دل حرکت. ابے آئنسٹائن فرما کے چلے گئے نا، آئنسٹائن. یہ لوگ اپنے سائنسدانوں کے نظریات ہی کو پڑھ لینا تو خدا سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے نا، اندھی ہو جاتی ہیں بصیرت کی آنکھیں، تو سائنس کے جو 2 اور 2 4 کی طرح ایکویشنز ہیں نا، جو خدا کے وجود کا بہت بڑا ثبوت ہیں، انہی سے خدا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آئنسٹائن نے کیا فرمایا تھا؟ E=mc². یہ میں ایکویشن بھول گیا تھا اصل میں، تو پھر مجھے کئی اپنے کوئی شاگرد انجینئر، میں نے کہا وہ کون سی ایکویشن تھی یار، مجھے یاد نہیں آ رہی. وہ آئنسٹائن نے کچھ فرمایا تھا، اس نے کہا وہ یہ. میں نے کہا مجھے یاد آ گیا. تو انرجی جو ہے وہ ماس کو روشنی کی اسپیڈ کے اسکوائر سے ضرب دیا جائے، ماس کو ضرب دیا جائے روشنی کی اسپیڈ کے اسکوائر سے. تھوڑی بہت فزکس ہم نے بھی پڑھی ہے، اتنے فارغ ہم نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. یہ تو علوم اتنے دلچسپ ہیں نا کہ اگر اسکولوں میں ٹیچر صحیح طرح سے پڑھائیں اور پڑھائی کا صحیح سسٹم ہو تو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور ٹریگنومیٹری وغیرہ یہ اتنے دلچسپ علوم ہیں کہ اس میں ڈنڈے مار مار کے نقل کر کے امتحان پاس کرنے کی ضرورت ہی طلبہ کو نہیں رہے گی. تو اتنے، لیکن پڑھانے والے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، وہ پتہ نہیں کس طریقے سے پڑھا رہے ہو، دلچسپی نہیں ہوتی پھر اس میں. پھر ہم کیا کرتے تھے، جیسے مارم پیٹی تو کھیلا کرتے تھے، تو ایک پروجیکٹائل حرکت ہوتی ہے نا، موشن ہوتی ہے، موشن کے اس میں تو آپ اتنی اسپیڈ سے یوں کر کے پھینکیں. اب ہمیں ہاتھ کی اسپیڈ تو پتہ نہیں تھی کہ ہم کتنی اسپیڈ سے پھینک رہے ہیں. اینگل پتہ چلتا تھا کہ 45 سے اینگل سے جائے گی نا کوئی چیز تو اتنا دور جائے گی. تو آپ فاصلہ ناپو، پتھر کتنا دور گرا ہے، تو اس فاصلے اور اینگل سے آپ اپنے ہاتھ کی فورس کا اندازہ لگا سکتے ہو. یہی کیلکولیشن ہوتی ہے نا. تو میں آئنسٹائن کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ سائنسدانوں ہی کو پڑھ لیا جائے نا اگر، تو سائنسدانوں کی ایکویشنز 2 اور 2 4 کی طرح گواہی دے رہی ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بن سکتی. انرجی کنورٹ ہوگی ماس میں یا ماس کنورٹ ہوگا انرجی میں. سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 0 سے انرجی آ جائے یا 0 سے مادہ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو جو ہو گیا تو اس کے بعد اب سائنسدان دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ بن سکتا ہے، یہ بن سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، مجھے پتا ہے انڈے سے چوزا نکلتا ہے، چوزے سے چوزا مرغی بن کے پھر مرغی سے انڈا نکلتا ہے. تو اب مجھے بتاؤ، میں بھی سائنسدان بن گیا، مشاہدے کی بیس پہ جو بھی ایک اصول اور ضابطہ آپ نکالیں گے جو گراؤنڈ ریئلٹی پر مشتمل ہو، وہی سائنس ہے نا، اور کیا ہے سائنس. تو میں نے چھوٹا سائنسدان آپ کہہ سکتے ہیں، سائنسدان بن گیا. میں نے مشاہدے کیے، کئی سال تجربے کیے کہ انڈا بغیر مرغی کے نہیں پیدا ہو رہا اور مرغی بغیر انڈے کے پیدا نہیں ہو رہی. کئی سال تجربے لیب میں لے گیا مرغیوں کو، جنگلوں میں گیا، ساؤتھ افریقہ میں، زیمبیا میں، ادھر آسٹریلیا میں. یار انڈا بغیر مرغی کے، بشرطے کہ مرغی کا انڈا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں مور کا انڈا تو بغیر مرغی کے آ رہا ہے. پورے جو ہے نا تجربے کرنے کے بعد، ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد، ایک میں نے لا وضع کیا، ہر وہ انڈا جو انڈا ہے اور مرغی کا ہے وہ مرغی سے ہی پیدا ہوگا.
بھائی چلے سادہ سی ایکویشن ہے نا, یہ فارمولا ہے نا, سادہ سا لا ہے نا, تو لا تو چاہے سادہ ہو یا پیچیدہ ہو, لا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہے یا صحیح ہے کہ غلط ہے. لا میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پھینک رہا ہے یا واقعی ایسا ہے. تو اب میں نے ایک لا دریافت کیا, میں نے کہا بھائی مرغی کا انڈا ہمیشہ مرغی سے پیدا ہوگا اور انڈے کے بغیر مرغی نہیں پیدا ہوگی. یہ کتابوں میں پڑھایا جانے لگا. وہ اب کے چند بے وقوف قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب ایک سائنسدان گزرے تھے, انہوں نے ایسی باتیں کی اب کہ خدا کا تو اب تصور کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہے جو مرغی سے انڈے کو پیدا کرتا ہے اور انڈے سے مرغی, جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار, یہ سب ایسے ہی باتیں. اب یہ پرانی باتیں جب سائنس میں ترقی نہیں تھی بھائی, یہ پرانی باتیں. اب سائنس نے ترقی کر کے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دی ہے کہ انڈا مرغی سے اور مرغی انڈے سے. اب ہے تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب انڈا مرغی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور مرغی انڈے کے بغیر نہیں, تو پہلی دفعہ کیسے پیدا ہو گئے؟ اس وقت تو نہ انڈا تھا نہ مرغی تھی. نہیں آ رہی کھوپڑی میں بات. تو یہ سوال تو ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ مضبوط ہو گیا. تو اس سوال کا جواب سائنسدانوں کو مل نہیں رہا تھا, تو پھر ڈارون تشریف لائے. انہوں نے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھائی یہ جو انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈے, یہ مفتی طارق مسعود تو ایک سائنسدان ہے, اس نے تصور پیش کیا, تصور ہی غلط ہے. اصل میں ان کو تو سائنس میتھس پڑھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, سائنس کو یہ سائنس بولتے ہیں, ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ایکچولی ایسا ہوا تھا کہ پہلے ایک سیل پیدا ہوا. میں اس ڈارون پہ نہیں جاؤں گا, اس پہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن بات چل گئی تو اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور بھی غم ہے زمانے میں ڈارون کے سوا. اچھا یہ ذہن میں رکھیں, ڈارون سے پہلے بھی سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے یہ ارتقاء کا نظریہ پیش کیا ہے. وہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی پھینکی تھی کہ وہ پھر لطیفے بن گئے بعد میں. تو ڈارون نے آ کے بہت بڑی پھینکی, لیکن ان سے کم کی کوشش کی اس نے. اس سے پہلے ایک سائنسدان تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, مطلب بہت ساری چیزیں. وہ سائنسدان یہ کہتا تھا کہ یہ جو زرافہ ہے نا, اتنی لمبی گردن والا, جنگلوں میں زرافہ دیکھا ہے, اتنی لمبی گردن, اصل میں یہ جو سیل ترقی کرتے کرتے پہلے بکری بنا تھا, پھر نیچے کی گھاس ختم ہو گئی, تو پھر اوپر درختوں میں پتے لگتے تھے اوپر. تو وہ بکریاں جنہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے گردنیں اونچی کر کر کے کھانا شروع کیا, ان کی نسلیں رہ گئیں. اور پھر گردن اور اونچی کرتے کرتے یہ چیز ان کی جینز میں شامل ہوتے 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 ایک نسل وجود میں آ گئی جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زرافہ کہا جاتا ہے. تو یہ وہ اتنی اونچی جا جا کے نا, یہ تو اور پتہ نہیں کروڑوں قسم بکریوں کی بھوک سے ہلاک ہو گئی. تو وہی بات ہے بھائی, پھینکنے کی طرف گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سوال بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. جب آپ فرض کر لو کہ یار کیا جا رہا ہے فرض کرنے میں, اللہ نے بنایا ہے بھائی, کوئی خالق ہے جس کو ہم نہیں جانتے, اور وہ موسیٰ کلیم اللہ کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے, وہ عیسیٰ روح اللہ کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا رہا ہے, اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, اتنے معجزے دکھا دیے, اور اتنا کچھ تو مان لو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈھیٹ پنا اور ہٹ دھرمی. یہ جو چیتا ہے نا, چیتا, اس کے کیسے دھاریاں ہوتی ہیں نا خوبصورت قسم کی, جیسے سویٹر پہن کے گھوم رہا ہے. ایک آدمی نے زیبرا نہیں دیکھا تھا, تو ایک دن جنگل میں گیا, ایک دیہاتی آدمی, تو زیبرے کو دیکھ کے کہتا ہے گدھے کو کس نے سویٹر پہنایا ہوا ہے یہاں پہ یار, ہے بھائی جنگل میں گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا؟ زیبرا کراسنگ, جو زیبرے کی دھاریاں ہوتی ہیں اور یہ جو چیتے کے ہوتی ہیں, اب یہ کیسے بن گئی یار, اتنے خوبصورت کلر, اتفاق سے ہونے والی چیزیں, کو رنگ کے ڈبے گرے اور دیوار پہ کلر ہو جائے, آڑے ترچے ہوں گے نا. ابے ہمارا مور دیکھ لو آ کے یار, زیبرا تو میرا مور دیکھ لو, روزانہ پر پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں میں یہ لفظ ضرور زبان سے بولتا ہوں, کوئی بھی میرے سامنے, کہ خدا کی قسم یہ خود بخود پیدا